ہم نے اسی میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، پیسے کمانے کے لالچ کے لیے اور اپنی نمود اور نمائش اور ریاکاری کے لیے اس کو استعمال کرنا اس طور پہ شروع کر دیا کہ ہر ایک نے اپنی جو من میں آیا، جو اس کے اپنے خواہشات، احساسات اور جذبات تھے، اس نے انہیں شیئر کیا۔ مولانا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم ابھی جو ہمارے کچھ نام نہاد مبلغین ہیں ان کے متشدد رویوں کی بات کر رہے تھے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ ان کے یہ تشدد کی وجہ سے، متشدد رویوں کی وجہ سے جو لسنرز ہیں، آگے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ ایسے ایک دوسرے کو کامنٹ کرتے ہیں الٹے سیدھے کہ گالیاں تک دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں؟ میڈیا پہ ہمیں کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جس حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ مبلغین اس وقت جو ہے وہ مختلف بہت پرتشدد قسم کے نعرے، تقاریر اور اس طرح کی جو صورتحال ہے، بنیادی طور پہ میڈیا ہر دور میں انسان کی ضرورت رہا ہے اور اس سے استفادہ بھی ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ جہاں پہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے ادوار میں دیکھیں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں، صحابہ کرام اور بعد کے ادوار میں آپ دیکھیں تو مسلسل لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن اس سے استفادے کی روح سے اگر آج بھی اسی طرح استفادہ کیا جائے تو یقیناً فائدے بھی اس کے بے شمار ہیں۔ ایجوکیشن میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، کاروبار بڑا لوگوں کا بڑھ گیا ہے، لوگوں کو امپلائمنٹ مل گئی ہے، تو گورنمنٹ تو اتنی نوکریاں نہیں دے سکتی، اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ جی درست سر، ہر گھر میں اور ہر گھر کے ہر ایک کمرے میں ایک بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور خاتون کے پاس یہ موبائل موجود ہے، اور اس موبائل کی صورت میں اس میں مختلف ایپس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، گوگل ہے اور مختلف جو چیزیں ہیں، جہاں پہ انہوں نے بہت سارے امور کو سہل کیا ہے، وہاں پہ اس نے بہت سارے نئے چیلنجز بھی پیدا کر دیے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت سارے نئے چیلنجز بھی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو میری طرف سے آپ کو کوئی پیغام، آپ کو کوئی حدیث پہنچے، اسے آگے امت تک پہنچاؤ۔ اگر اس نیت کے ساتھ آج بھی کوئی آدمی اسے استعمال کرتا ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت استفادے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم آج یہاں بیٹھ کے دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے، یہاں سے صاحب یہاں تک تو رہا نہیں نا، یہاں تک تو رہتا تو بڑا اچھا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ چند لوگ ایسے جو اپنے صرف فرقے کی تعلیم کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ نہیں کر رہے، تو ان کے جو فالورز ہیں ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے کو کافر، مشرک، گالیاں، یہ وہ بڑے سخت قسم کے کامنٹس جو ہیں ان سے نوازتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر، اس سے کیسے نکلیں ہم؟ جی، جہاں پہ اس کا بہت مثبت استعمال ہے اور کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ بہت ہی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کا نگیٹو استعمال وہ مثبت استعمال سے قدرے زیادہ ہے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ قدرے حال زیادہ ہے۔ فوش تصاویر، وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں والدین نے موبائل دیا ہے، اور وہ فوش تصاویر، فوش ویڈیوز سے ان کی اخلاقی قدروں کا برا حال ہو رہا ہے۔ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت، ہماری روایات کا جنازہ، سب سے بڑی بات، جی ہماری روایات کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ آج کے چونکہ عنوان وہ ہمارا مذہبی حوالے سے ہے، تو جہاں پہ اسلام کی اشاعت کے لیے یہ ایک بہت مؤثر اور آسان ترین ذریعہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اسی ہتھیار کو جس کو ہم نے استعمال کر کے پوری دنیا تک اسلام کا ایک امن کا، آشتی کا اور پیار اور محبت کا پیغام، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا، ہم نے اسی میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، پیسے کمانے کے لالچ کے لیے اور اپنی نمود اور نمائش اور ریاکاری کے لیے اس کو استعمال کرنا اس طور پہ شروع کر دیا
کہ ہر ایک نے اپنے جو من میں آیا، جو اس کے اپنے خواہشات، احساسات اور جذبات تھے، اس نے انہیں شیئر کیا تقاریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزوں کی صورت میں سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا جو کچھ آیا۔ وہ اس میں جو ہے وہ اپنی قومی ملی اقدار کا خیال نہیں رکھا، مشرقی اور مذہبی ہماری جو روایات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے، ان میں سے بعض لوگ، اور میں چونکہ ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوں تو اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، سارے لوگ آج بھی ایسے نہیں ہیں۔ بڑے تمام مکاتب فکر کے جو بڑے جید علماء کرام ہیں وہ سارے ایک دوسرے کا قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ جو جہاں کہیں فروعی اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ دیگر تقریبات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ لیکن چند جذباتی اور نوجوان قسم کے لوگ، وہ انہوں نے اس میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کر کے اس قدر اشتعال انگیزی پھیلائی ہے کہ وہ جو ہے ہر طرف تکفیر ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہنے کی جو روایت ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو دشنام ترازی، غیبت اور باقی جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو لوگ اس طرح کی متشدد رویوں سے ظاہر ہے اپنے وہ سیکٹس جو ہیں ان کا پرچار کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے سمجھ آتی ہے کہ ان کی ایک نیت یہی ہے کہ ہمیں زیادہ ویوز ملیں، لوگ کھولیں، اور ہمیں پیسہ ملے اس کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی جو محراب و منبر ہے اس کو بولنے کی ضرورت ہے؟ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ویورشپ والی جو خود نمائی والی جو بات ہے، یہ اس کا تو بڑی حد تک اس میں عمل دخل ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری اور قوتیں بھی ظاہر ہے وہ کار فرما ہیں، جو ہمارے مذہب اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور ملک عزیز پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے، اسے عالمی سطح پہ ایک دہشت گرد اور اس طرح کا ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے باقاعدہ نمائندے اور اپنے لوگ جو ہے وہ رکھے ہیں۔ تو جو آپ کی اصل علماء ہیں، جید علماء ہیں، ان کو ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، ان کے خلاف بولنا چاہیے، بتانا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل، ایسے علماء کرام کو انہیں اپنی جو ہے وہ ذمہ دار سٹیجوں کے اوپر انہیں قطعا مدعو نہیں کرنا چاہیے جو ملک میں انارکی پھیلانے کا سبب بنے، انتشار پھیلانے کا سبب بنے۔